ایک بہت بڑا اژدہا ایک ریچھ کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ ایک طاقتور پہلوان ادھر سے گزرا اور ریچھ کی مدد پر آمادہ ہوا۔ اژدہے کی سخت گرفت سے ریچھ چلا رہا تھا تو اس پہلوان نے اس اژدہے کے قبضے سے اس ریچھ کو چھڑا دیا، کیونکہ وہ داؤ پیچ بھی جانتا تھا اور قوت بھی رکھتا تھا۔ اس نے اژدہے کو مار ڈالا۔ اژدہے کو اس نے ایسے داؤ سے بے بس کیا کہ ریچھ جسمانی ہلاکت سے بچ گیا۔ اژدہے میں قوت تو بہت ہوتی ہے مگر داؤ پیچ وہ نہیں جانتا۔ غرض ریچھ کو اژدہے سے چھٹکارا ملا تو وہ اس پہلوان کا شکریہ ادا کرنے لگا اور سگے اصحاب کاف کی طرح اس کے ساتھ ہو گیا۔ وہ شخص تھکا ہوا تھا، ایک جگہ آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ ریچھ ازراہ محبت پاسبانی کرنے لگا۔ ایک راہگیر نے جو یہ حال دیکھا تو پوچھا، اے بھائی خیر تو ہے؟ یہ ریچھ تیرا کون ہے؟ اس نے سارا قصہ اور اژدہے کا واقعہ سنایا۔ راہگیر نے کہا، ارے سادہ دل، ریچھ پر اعتبار مت کر، نادان کی دوستی دشمنی سے بدتر ہے، جس چال سے بھی ممکن ہو اسے مار بھگا۔ اس نے جواب دیا کہ خدا کی قسم تو مجھ سے حسد کرتا ہے، ورنہ بجائے اس کے کہ ریچھ بن کے اس کی محبت کو دیکھتا۔ اس نے کہا کہ نادانوں کی محبت بڑی چکنی چپڑی ہوتی ہے، لیکن یہ میرا حسد نہیں ہے، میں تو آپ کو سمجھا رہا ہوں، میں ریچھ سے کم تو نہیں ہوں۔ اس کو ترک کر دے اور میرا رفیق بن جا۔ میرا دل بری فال کے برے خیالات سے لرز رہا ہے۔ اس ریچھ کے ساتھ کسی جنگل میں نہ جانا۔ میرا دل جو کانپتا ہے سو یہ وہم نہیں بلکہ یہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے، جھوٹا دعویٰ اور خام خواہ کی ترنگ نہیں ہے۔ میں مومن ہوں اور مومن خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔ دیکھ، خبردار، اس آتش کدے سے دور بھاگ۔ اس نے بہت کہا مگر اس بیوقوف نے ایک نہ سنی۔ بدگمانی آدمی کے آگے بڑی چکنی دیوار کی طرح ہو جاتی ہے۔ نصیحت کرنے والے نے کہا کہ جب تو دوستی کی بات نہیں مانتا تو لے تمہارا خدا حافظ، میں اپنے راستے پر جاتا ہوں۔ تو میرا ایسا غم خار کہاں آیا؟ چلتے چلتے اس شخص نے پھر اس کو پیچھے سے آواز لگائی، پھر کہا، دیکھ میں تیرا دشمن نہیں ہوں، تیرے لیے بھلائی اسی میں ہے کہ تو میرے ساتھ ہو لے۔ اس نے کہا، مجھے اب نیند آ رہی ہے، تو میرا پیچھا چھوڑ اور اپنا راستہ لے۔ وہ بدگمان نادان اور نااہل تھا۔ اس نے اپنے کمینے پن کی وجہ سے عقل مند نصیحت کرنے والے پر حسد کی تہمت لگائی اور ریچھ کو محبت اور وفا کا پتلا سمجھا۔ آخرکار اس مسلمان نے نادان سے کترائی لی اور منہ ہی منہ میں لا حول ولا قوت پڑھتا اپنا راستہ لیا۔ اپنے جی میں کہا، جب نصیحت اصرار اور زبردستی سے اس کی بدگمانی بڑھتی ہے تو نصیحت کرنے والے کی راہ بند ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں سے منہ پھیر لینا ہی واجب ہوتا ہے۔ ادھر جب وہ شخص سو گیا اور ریچھ مکھیاں اڑاتا رہا، مکھیاں بار بار آ کر اس کو تنگ کرنے لگیں۔ یہ بار بار اڑاتا رہا۔ اس طرح اس نے کئی بار اس جوان کے منہ پر سے مکھیاں اڑائیں مگر مکھیاں بار بار پلٹ کر جمع ہو جاتی۔ آخرکار بیزار ہو کر ایک طرف دوڑتا ہوا گیا، پہاڑ سے ایک بڑا پتھر اٹھا لایا۔ اس نے دیکھا کہ مکھیوں کے گچھے اس نیند کے متوالے کے منہ پر چمٹے ہوئے ہیں۔ بس اس نے پتھر اٹھایا اور اس ارادے سے کہ یہ مکھیاں نہ اڑیں نہ منہ پر دوبارہ بیٹھیں، سونے والے کے منہ پر دے مارا۔ پتھر نے سونے والے کے منہ کو بالکل چورا چورا اور پاش پاش کر دیا اور تمام دنیا کے لیے یہ ضرب المثل بنا دی کہ نادان کی محبت اس ریچھ کی محبت کے برابر ہے، لہٰذا اس کا کینہ عین مہر اور مہر عین کینہ ہے۔ بہت شکریہ۔